تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ ہوپ کیپر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی کا نام ہے حرکتوں سے نسل کی پہچان۔ کسی دور میں ایک عظیم سلطنت کے بادشاہ نے ایک قیدی کو پھانسی دینے کا حکم دیا۔ قیدی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت ذہین اور ظریف ہے، لیکن وہ اپنی ذہانت کو کسی غیر معمولی موقع پر ظاہر کرتا تھا۔ پھانسی سے پہلے کے دن جب قیدی کو دارالحکومت کے قید خانے سے لایا گیا تو دربار کے لوگ اس کے سکون اور خود اعتمادی پر حیران تھے۔ بادشاہ نے اپنی روایت کے مطابق قیدی سے اس کی آخری خواہش پوچھی۔ قیدی نے نہایت تحمل سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، چونکہ میں ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میری آخری خواہش ہے کہ مجھے خالص نسل کے گھوڑوں سے پھانسی دی جائے۔ بادشاہ نے یہ سن کر فوراً حکم دیا کہ شاہی استبل سے بہترین گھوڑے لائے جائیں۔ تھوڑی ہی دیر میں 2 عظیم البخسا گھوڑے دربار کے سامنے حاضر کر دیے گئے۔ دونوں گھوڑے اپنی جسامت اور رنگت میں بے مثال تھے، لیکن قیدی نے ایک نظر ڈال کر کہا، بادشاہ سلامت، ان میں سے ایک گھوڑا خالص نسل کا ہے جبکہ دوسرا غیر نسلی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ اور دربار کے تمام لوگ حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے فوراً گھوڑوں کے مالک کو بلوایا اور حقیقت معلوم کی۔ مالک نے شرمندہ ہو کر کہا، حضور، یہ بات درست ہے، ان میں سے ایک گھوڑا خالص نسل کا ہے جبکہ دوسرے میں گدھے کا ملاپ ہے۔ بادشاہ نے حیران ہو کر قیدی سے پوچھا، تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ قیدی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بادشاہ سلامت، خالص نسل کے گھوڑے ہمیشہ وقار کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ اپنی حرکات میں سکون رکھتے ہیں، لیکن غیر نسلی گھوڑے گدھے کی طرح بے چین ہوتے ہیں، کبھی ٹانگ مار رہے ہوتے ہیں، کبھی بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں۔ بادشاہ قیدی کی اس دانش سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے فوراً قیدی کی پھانسی کا حکم منسوخ کر دیا اور کہا، اس شخص کی ذہانت کے سلے میں اس کے کھانے میں ایک روٹی کا اضافہ کر دیا جائے۔ کچھ دن گزرے تو ایک دن ایک مشہور سونار بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس کے ہاتھ میں 2 چمکتے ہوئے ہیرے تھے۔ وہ بادشاہ کے قدموں میں جھک کر بولا، بادشاہ سلامت، یہ دونوں ہیرے ظاہری طور پر ایک جیسے ہیں، لیکن ان میں سے ایک اصلی ہے اور دوسرا نقلی۔ اگر آپ کے دربار میں کوئی ایسا شخص موجود ہو جو ان میں فرق بتا سکے تو یہ دونوں ہیرے میں آپ کو انعام میں دے دوں گا۔ بادشاہ نے دربار کے تمام دانش مندوں کو بلایا، لیکن کوئی بھی یہ فرق معلوم نہ کر سکا۔ جب ہر کوئی ناکام ہوا تو بادشاہ کو قیدی کی دانش کا خیال آیا۔ اس نے فوراً قیدی کو بلوایا۔ قیدی کو جب دونوں ہیرے دیے گئے تو اس نے انہیں بغور دیکھا اور چند لمحوں بعد یہ کہا کہ یہ اصلی ہے اور یہ نقلی۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ قیدی نے نہایت سکون سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اصلی ہیرے کو جب رگڑا جاتا ہے تو وہ کبھی گرم نہیں ہوتا، لیکن نقلی ہیرا رگڑنے سے گرم ہو جاتا ہے۔ میں نے یہی آزمائش کی اور حقیقت واضح ہو گئی۔ سونار نے قیدی کی بات کی تصدیق کی اور بادشاہ کو دونوں ہیرے انعام میں دے دیے۔ بادشاہ نے قیدی کی ذہانت سے متاثر ہو کر حکم دیا کہ اس کے کھانے میں ایک اور روٹی کا اضافہ کر دیا جائے۔ شام کو قیدی کو جب اضافی روٹی دی گئی تو اس نے ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بادشاہ بھی کسی لنگری کا بیٹا ہے۔ سپاہیوں نے یہ بات فوراً بادشاہ تک پہنچا دی۔ بادشاہ کو یہ سن کر غصہ آیا اور اس نے قیدی کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ تم نے یہ گستاخی کیسے کی؟ بادشاہ نے سخت لہجے میں پوچھا۔ قیدی نے نہایت سکون سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میری بات کو غلط نہ سمجھیں، اگر آپ کو شک ہے تو آپ اپنے آباء و اجداد کے بارے میں کسی بزرگ سے معلوم کروا لیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ سلطنت کے سب سے بوڑھے شخص کو تلاش کیا جائے۔ جب وہ بزرگ دربار میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بتایا، بادشاہ سلامت،
یہ بات درست ہے، آپ کے والد بادشاہ بننے سے پہلے لنگڑے تھے۔ ان کے بادشاہ بننے کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے بادشاہ کا کوئی وارث نہیں تھا، اور آپ کے والد نے وعدہ کیا تھا کہ وہ رعایا کو بھوک سے نہیں مرنے دیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ نے قیدی سے پوچھا، تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ قیدی نے تحمل سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میری دانش اور حکمت پر آپ نے بار بار آزمائش کی، لیکن آپ نے میرے لیے صرف روٹی کا اضافہ کیا۔ اگر آپ کسی خاندانی بادشاہ کے بیٹے ہوتے تو میری دانش کے صلے میں مجھے قید سے رہا کر کے انعام دیتے۔ آپ کی یہ حرکتیں آپ کی نسل کا راز فاش کرتی ہے۔ یہ واقعہ بادشاہ، درباریوں اور رعایا کے لیے ایک سبق تھا۔ انسان کی اصل شناخت اس کی حرکتوں سے ہوتی ہے، نہ کہ اس کے لباس، حسب نسب یا دولت سے۔ قیدی کی حکمت نے نہ صرف ایک بادشاہ کے غرور کو توڑا، بلکہ یہ بھی ثابت کیا کہ دانش مندی اور کردار ہی انسان کی اصل میراث ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں نئی کہانی میں نئی امید کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے اور اپنے خاندان والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔